باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صلوات اللہ عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ بہترین دین کیا ہے۔ یہ کلی موضوع ہے اور جب تک ہم دین کے لانے والے کو، دین کے پہنچانے والے کو نہیں پہچانیں گے تب تک ہمیں دین کی مکمل شناخت اور معرفت نہیں ہو سکتی، کیونکہ بعض اوقات لوگوں نے پیغمبر کو پہچاننے میں، ان کی شخصیت کو ملحوظ خاطر رکھنے میں جو کوتاہیاں یا بھول چوک کی ہیں، اس کا خمیازہ مسلمانوں کو اور ان کے امتیوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کیونکہ اگر ہم پیغمبر کو ویسا مانتے جیسا پیغمبر تھا، جیسا اللہ نے پیغمبر کی معرفی کی، تعارف کروایا، پہچنوایا، لوگوں سے روشناس کروایا، اگر ایسا مانا ہوتا تو یقیناً آج مسلمانوں کی تقدیر اور مسلمانوں کی عظمت اور ان کا کردار کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ اور جب پیغمبر کو ہم پہچان نہیں پائے، معرفت میں کمی اور کاستی رہ گئی، تو یقیناً اس دین کے اوپر کہ جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور ہم عمل کرتے ہیں، اگر شک و شبہ رہتا ہے تو ہمارا یقین کم ہو جاتا ہے، اور اگر اطمینان کامل اور یقین کامل ہو تو ہماری معرفتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سا آپ دیکھیے، میں بار بار اس چیز کے اوپر زور دے رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں کہ پیغمبر آیا تھا تزکیہ نفس کرنے کے لیے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے، لوگوں کو اچھا راستہ اور اچھی راہ دکھانے کے لیے، لیکن خود لوگوں نے یہ تصور کر لیا کہ ضروری نہیں ہے جتنی بات پیغمبر کہیں ہم سب کے اوپر عمل کر لیں، جتنی بات کہیں اتنی ہم مان لیں، جبکہ قرآن بار بار کہتا ہے اے ایمان والوں، پیغمبر جو کچھ بھی تمہیں دے دیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، تم اس کو کیا کرو؟ لے لو۔ اور پیغمبر جن چیزوں سے تمہیں روکیں اس سے تم روک جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے سامنے جو کنڈیشن مسلمانوں کی ہے، اور مسلمان اپنی آبروؤں کو کس طریقے سے دنیا میں نیلام کر رہا ہے، کہیں اختلافات کے ذریعے، کہیں آپس میں لڑائی جھگڑے کے ذریعے، کہیں مسلکوں کا اختلاف ہے،
تو کہیں فرقوں کا اختلاف ہے، کہیں نظریات کا اختلاف ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ بہت غلط نکل رہا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کوئٹہ کا واقعہ سانحہ کہ جہاں پر وہ شیعہ مسلمان مزدور کہ جن کو بے دردی سے مارا گیا، کیا تھا؟ صرف یہی تو تھا کہ یہ شیعہ ہیں، اسی لیے ان کو الگ کر کے چن کر کے الگ جگہ لے جا کر کے مار دیا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، جن لوگوں نے اس کام کو انجام دیا سوائے لعنت کے اور اللہ کی نفرین کے اور اللہ کے عذاب کے، انہیں ملا کیا؟ کیونکہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ جس نے بھی کسی ایک انسان کو مار دیا، جان لے لی، قتل کر دیا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ اس کا مطلب یہاں پر چند شیعہ کے مرنے سے کچھ نہیں ہوا، لیکن انسانیت پوری دنیا میں شرمسار ہوئی۔ مارنے والا کون اور شہید ہونے والا کون؟ اب یہ جو چیزیں منجر ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، اس کے پیچھے ریزن، اس کے پیچھے لاجک، اس کے پیچھے کی منطق، اس کے بیک گراؤنڈ، منظر اور پس منظر کیا ہے، یہ آپ اچھے جانتے ہیں کہ جب انسانوں کا غلط طریقے سے برین واش کیا جائے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس طریقے کے حادثات اور سانحات پیدا ہوتے رہیں گے، اس طریقے کے سانحات اور حادثات ہوتے رہیں گے۔ اور آپ نے دیکھا حکومت جو تھی پاکستان کی، پوری دنیا سے لعنت ملامت ملی اور ملنی بھی چاہیے، کیونکہ جہاں پر انسانوں کا قتل عام ہو، وہ بھی بے گناہ انسانوں کا، وہ بھی ان کا کہ جو مزدور تھے، نہ یہ کہ وہ کس فرقے سے کس مذہب سے تعلقات رکھتے تھے، اس سے مطلب نہیں ہے، ایک انسانیت کا قتل کیا۔ آپ نے دیکھا ہے احتجاج کرنے والوں نے حکومت کی ایک بھی نہ مانی۔ مانی کس کی؟ اب آپ ذرا سا دیکھیے، مانی کس کی؟ مانی جو وہ آج مرجعیت کی، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، مرجعیت کی مانی، یعنی آقا سیستانی صاحب اور دوسرے مراجع اعظام کے نمائندگان پہنچ کر کے وہ جو غم دیدہ اور داغ دیدہ خانوادہ تھا، ان کی دیکھ ریکھ کے لیے یعنی مال و منال، اسباب، اناج، پیسے، ان چیزوں کو مہیا کیا اور ان کے شریک ہم اور غم ہوئے۔ یہ بتا اس لیے رہا تاکہ ہمارے یہاں کی عوام صرف یہ سوچتی ہے کہ مرجع کرتا کیا ہے، مولوی کرتا کیا ہے، عالم کرتا کیا ہے۔ بھئی عالم کا ہاتھ بھی تو کھلا ہونے دو، تب دیکھو وہ کرتا کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ چونکہ ہمارے یہاں ہندوستان میں عالم کا ہاتھ بھی بندھا رہے اور عوام کا کام بھی کرتا رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ توقعات اپنی جگہ ہیں، اپنے عروج پر، لیکن ساتھ نہیں دینا چاہتے، تو یہ چیزیں فرق کرتی ہیں۔ آج پہچانیے آپ مرجعیت کی طاقت کو، یعنی وہاں کے پر آشوب دور میں مرجعیت نے سہارا دیا، سمجھایا، خانوادے کو تسکین ہو گئی۔ کیوں ہوئی؟ کیونکہ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ کبھی ان خانوادوں سے جا کر کے جو مرجعیت کے نمائندے ہیں، مراجع کرام کے جو نمائندگان ہیں،
یہ پہنچ کر کے ان کے غم میں شریک ہوں گے. ان کے غم کا مداوع یہ ہوا کہ اتنا بڑا مرجع جو پوری دنیا کا ہے، آقا سیستانی صاحب، اللہ ان کی حیات کو اور اتنا بڑا مرجع ہے رہبریت جہان، آقا رہبر معظم اللہ حفظ اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سمجھ رہے ہیں ان لوگوں کے پہنچنے سے کم وہ دبے کچلے جو اس جگہ کے شیعہ تھے انہیں اپنے غم کی بھرپائی کا ایک راستہ ملا کہ چلے کوئی تو ہے ہمارا سرپرست ولو ہمارے ملک میں نہیں. بہت بڑی بات ہے، ولو ہمارے ملک میں نہیں. اور دیکھ رہے ہیں کہ مطلب یہ مرجع کیا کر رہے ہیں، آقا سیستانی صاحب کیا کر رہے ہیں، رہبر کیا کر رہے ہیں. ان کے یعنی خطبات کے اقتصابات جو ہیں آپ اس کو پڑھیے، دیکھیے انہوں نے کہا کیا کیا ہے. آج ہم لوگ خالی جھوٹی خبروں میں، جھوٹی نیوزوں میں، جھوٹے اختلافات میں، جھوٹے پروپیگنڈوں میں آج الجھ کر کے رہ گئے ہیں. آپ دیکھیے سال بھر، زیادہ دور نہیں گیا، سال بھر نہیں بیتا جو ظالم نشے میں دھتتا آج کہاں پر ہے. یعنی جو اپنے کو سپر پاور کہتا تھا اور میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ایران کو مٹا دوں گا، معلوم نہیں ایران تو اپنی جگہ رہ گیا، خود مٹ گئے اور خود کگار پر کہاں تک پہنچ گیا. آپ دیکھتے جائیے. اس کا بھی حشر ویسے ہی جیسے یعنی رہبر نے کہا ہے کہ اس کی زندگی جو بقیہ بچی ہوئی ہے جیسے قید بندش میں بہت زیادہ سیکورٹی میں سلمان رشدی کی زندگی بیتی ہے، ایسی اس کی بھی بیتے گی. یعنی آزادی ختم ہو جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ ریڈ کیجئے کہ ہمارے یہاں کے عالم موجود ہیں جن کی پیشن گوئیاں، جن کی کہی ہوئی باتیں آج سچ ہوتی دکھ رہی ہیں. اور آپ کیسے پیروکار ہیں کہ معلوم دے اپنے مرجع کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہیں، انہی کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ اقوالیت کی صورت میں ہو، نوسیریت کی صورت میں ہو، ملنگیت کی صورت میں ہو، یا وہ دوسرے نام نئے نئے لے کر کے آ رہے ہوں. یہ آج لمحہ فکریہ ہے تاکہ ہم متوجہ ہوں ان چیزوں کی طرف اور مرہون منت رہیں ان مراجع کے. آج ہماری سربلندی، ایک شیعت کا وقار، شیعت کی ایک پہچان، یہ ہمارے رہبروں نے تو ہی عطا کیا. انہی کی تو دین ہے، انہی کا تو احسان ہے. پوری دنیا کے شیعہ کہیں بھی رہیں سر جھکا ہوا نہیں ملے گا، سر اٹھا ہوا ملے گا، کیونکہ ان کے بزرگوں نے جو حقیقی پیروکار ہیں وہ نہیں کہ جو آئے ہیں سازشگر ہو کر کے برباد کرنے کے لیے، چاہے وہ یعنی امریکن آیت اللہ ہو یا برٹش کے ہوں یا انگلینڈ کے ہوں یا دوسری جگہوں کے. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں علماء حق کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کبھی بھی یعنی شیعت کے سر کو جھکنے نہیں دیا، اور جب جھکنے نہیں دیا تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ سر بلند رہیں اور کوشش کریں کہ آپ کے علماء ہمیشہ سر اٹھا کرتے رہیں، آمین. کیونکہ ان کی وجہ سے آپ کی پہچان ہے، آپ کی وجہ سے عالم کی پہچان نہیں ہے. لیکن ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں اگر مولانا صاحب کے ساتھ ہم سیلفی لے لیں گے تو مولانا صاحب کی ویلیو بڑھ جائے گی. یہ تو ہے نا سوچ ہے. مولانا صاحب کے ساتھ فوٹو کھینچا لیں گے تو
مولانا صاحب کی ویلو بڑھ رہی ہے، اپنی تھنکنگ ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت بہت پرے ہے. جس کی سوچ جیسی ہوگی وہ وہیں تک جائے گا. لیکن آپ ذرا سا دیکھیے، یہ جو ایام چل رہے ہیں سربلندی کے ہیں، ایام فاطمیہ کے ہیں، اور اب تو یعنی وہ مہینہ بھی شروع ہو گیا جس میں شہزادی یعنی چند دن کی مہمان ہے. صحیح ہے نا؟ اور جتنی بھی چیزیں ہیں آج ہمارے پاس، کیا ہے اپنا؟ پیغمبر بہترین دین لے کر کے آیا. اس دینداری کے دامن میں جتنے بھی موتی ہیں ان کو آپ چن لیجئے. اگر ان موتیوں کو چن لو گے تو امام کی وہ حدیث تمہارے اوپر صادق آ جائے گی جس میں کہا تھا کہ تم ہمارے لیے باعث زینت بننا. کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، یعنی تم ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا. بس اتنی سی بات ہے. اب آپ ذرا سا سمجھیے، کون سی چیز زینت کا سبب بنتی ہے اور کون سی چیز ذلت کا سبب بنتی ہے؟ آج آپ یعنی ایران کے موافقین اور ایران کے مخالفین دونوں کو آپریٹ کیجئے، دیکھیے کس چیز نے ایران کو سربلند کیا، اور دیکھیے ان کے مخالفین کو کس چیز نے ذلیل اور رسوا اور خار بنا دیا. دیکھیے تو ذرا سا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے. آج ہم علمی میدان چھوڑ کر کے، عملی میدان چھوڑ کر کے، ہم بہترین فیلڈ کو دینی میدان چھوڑ کر کے، اعتقادی میدان چھوڑ کر کے، یقینی میدان چھوڑ کر کے، ایمانی میدان کو چھوڑ کر کے آج ہم کہاں پر ہیں؟ ہماری اپنی ویلو کیا ہے؟ ہماری اپنی شخصیت کیا ہے؟ ہماری اپنی پہچان کیا ہے؟ صرف یہی کہ زبان بھی چلے گی تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کس کی تائید میں چل رہی، کس کی مخالفت میں چل رہی ہے. ہمارے قدم بھی اٹھیں گے تو یہ نہیں پتا چلے گا کس کی موافقت میں ہو رہے ہیں، کس کی مخالفت میں اٹھ رہے ہیں. ہم پیسہ بھی لگائیں گے، ہمیں یہی نہیں پتا کہ یہ پیسہ ہمارا دین کی راہ میں لگ رہا ہے یا دین کے خلاف جو راہ ہے اس میں جا رہا ہے. یہ نہیں وہ کر پا رہے ہیں. تو سربلندی کا سبب ملے گا کہاں سے؟ کیونکہ جب آپ ان چیزوں کے اوپر غور و فکر نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ کو ملے گا کیا؟ آپ کے لیے کون سا زمینہ فراہم ہوگا؟ کون سی چیز آپ کو ملے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر آیا تھا آپ کو پاکیزہ بنانے کے لیے، نفسوں کی طہارت کے لیے، حکمت کو دینے کے لیے، تعلیم سے لبریز کرنے کے لیے. اور ہم ہیں علمی میدان سے دور، ہمیں ایجوکیشن فیلڈ سے دور، ہمیں طالب علم بننا نہیں چاہتے، ہم ہیں زانو ادب طے نہیں کرنا چاہتے، ہم ہیں عالم سے سوال نہیں کرنا چاہتے، ہم ہیں عالم کے برابر میں بیٹھنا نہیں چاہتے، ہم ہیں عالم کے سامنے زانو ادب طے نہیں کرنا چاہتے. آپ خود کر رہے ہیں. یعنی ہم ان چیزوں کو کرنا نہیں چاہتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دیجئے جن لوگوں میں قاسم سلیمانی جیسے افراد پائے جاتے ہوں. ایمانداری بتائیے، یہ بیجا توقع نہیں تو اور کیا ہے؟ بھائی اپنے آپ کو اس میدان میں لا کر کے معرض خطر میں ڈالیے، تو خطرات سے دو چار تو ہوئیے، میدان نبرد میں، میدان آزمائش میں، میدان ابتلا میں اتریے، تو
جب اتریں گے تب جا کر کے آپ کو یہ موقع ملے گا کہ ہاں بھائی مجھے کچھ کرنا چاہیے. جب تک آپ اپنے انقلاب نہیں پیدا کریں گے، اور یہ انقلاب آپ کو ملے گا کہاں سے؟ جب تک آپ کے دل میں شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت پیدا نہیں ہوگی، تب تک تمہیں حقانیت نصیب نہیں ہو سکتی. چونکہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ فاطمہ بھی راضی رہیں اور فاطمہ کے مخالفین جو ہیں وہ بھی راضی رہیں، اور اس کے بعد آپ ان سب کو ماننے کے بعد کہیں ہم صاحب ایمان بھی ہیں. ایک مذہب ہی تو ہے، کیونکہ فاطمہ حجت ہے، خدا کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے، اور فاطمہ اس مادن وحی کے گھرانے کی پروردہ ہیں جو محال اللہ ہے، یعنی اللہ کے نور اترنے کی جگہیں ہیں. وہ جگہ فاطمہ کا گھر ہے. جیسے اگر آپ دیکھیے تو زیارت ناہیہ کے ایک جملہ ہے، السلام علیکم یا محال اللہ بے عرض. سمجھ رہے ہیں ان جگہوں پر کہ جو اللہ کے محل ہیں، اللہ کی جگہیں ہیں، وہ ان زمینوں کے اوپر میرا سلام ہو. صحیح ہے؟ ہم جانتے ہی نہیں وہ زمین کون سی ہے، ہم پہچانتے ہی نہیں، معرفت نہیں رکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت رکھتے ہوتے تو کم سے کم اپنے ٹائم کو شہزادی کے لیے وقف کرتے، اور وقف نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ذرہ برابر بھی معرفت سیدہ نہیں ہے. سمجھیے گا میری بات، سب کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں خصوصی طور پر یہاں کے لیے کہ ہم اپنے کو مینج ہی نہیں کر پا رہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. آپ بتائیے، شہزادی کے ایام عشر فاطمیہ چل رہا ہے، تقریباً کل 7 دن گزر گیا یہاں پر، یعنی صرف 1 گھنٹے کا پروگرام یعنی ہے. 8 سے 9 آپ نے اپنے ٹائم کو مینیج کیا. اب ذرا سا آپ اپنے آپ کو پوچھئے، آیا آپ آرگنائزر میں سے تھے، ہیں، رہیں گے، شرکت کرنے والوں میں سے ہیں، برپا کرنے والوں میں سے ہیں، اور سرے وقت آن ٹائم پہنچنے والے ہیں، یا صرف فارمیلٹی ادا کرنے والے ہیں، یا میدان سے ہی دور ہیں؟ یہی کنڈیشن آپ کو شہزادی کے معرفت کے باب میں لا کر کے کھڑا کر دے گی. بھائی ٹھیک ہے، ہم اپنے گھر میں مجلس نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن جہاں ہو رہی تو شرکت تو کرنی چاہیے نا. ہم برپا نہیں کر پا رہے، کوشش کریں برپا کریں، نہیں کر پا رہے تو جہاں برپا ہو رہی وہاں پہنچے. ذرا سا دے لیے تو لمحے فکریہ دیجئے نا. بھائی اللہ کا شکر، بچوں کا بھی پروگرام یہاں سویرے چل رہا ہے. مکاتب خصوصی طور پر مکتب امامیہ جوئی سفید کالونی کے مکتب کے بچوں کا پروگرام، ان کا بھی ایام فاطمیہ عشرہ چل رہا ہے، اور مکمل طور سے چل رہا ہے. بچوں کے اندر سلام بھی بچے پڑھ رہے ہیں، معلوم دیا خطابت بھی کر رہے ہیں، نوحے بھی پڑھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹی بچیاں جتنے ہیں سب. اس سے اچھا موقع آپ کو ملے گا بچوں کو سنوارنے کا، پرونے کا. اور خواتین کا پروگرام 18 دن کا چل ہی رہا ہے. آج آپ سوچیے، آج 16واں دن ہے. اب ذرا سا آپ اپنے گھر کے اندر جا کر کے جائزہ لیجئے گا، کیا آپ کے گھر کی عورت کو اتنے دن سے پروگرام چل رہا ہے، آنے کی توفیق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مولانا علمدار کچھ نہیں کہتے، فیصلہ آپ کیجئے، اور اس کے بعد ذرا سا طے کیجئے گا کہ صاحب کم سے کم
شہزادی کی معرفت کے باب میں آپ کی جگہ کہاں پر ہے؟ کیوں؟ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مولا کائنات نے ایک جملہ حدیث کے طور پر کہا، میں اس سے ایک نتیجہ الگ دینا چاہتا ہوں۔ مولا سے کسی نے سوال کیا، مولا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں شخص مجھ سے بہت محبت کرتا ہے نا؟ امام نے کہا، جا اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھ، جتنی محبت اس کے لیے تیرے دل میں پائی جائے گی اتنی محبت وہ تجھ سے کرتا ہے۔ اب اسی چیز کو میں پلٹ دوں کہ آپ کہتے ہیں میں شہزادی سے محبت کرتا ہوں، اب جا کر کے دیکھو شہزادی کے لیے کر کیا رہے ہو، اب جتنا کر رہے ہو اتنی محبت تمہارے دل میں شہزادی کے لیے پائی جا رہی ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال الصادق علیہ السلام، علامات المومن فی ثلاثۃ خصال، صلوات محمد علیہ۔ آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے نزدیک بہترین زندگی کیا ہے؟ التقدیر فی المعیشہ، سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ ہم نے بار بار کہا، پہلے آپ زندگی کو پہچانیے، پھر بہتر برتر، بد بدتر بدترین، بہتر بہترین، مطلب اس طریقے سے سمجھ رہے ہیں، خوب خوبتر خوب ترین، یہ سب پسماند ہیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ان کنڈیشنوں کو طے کرتے ہیں جو فیصد میں آتے ہیں۔ جیسے کسی بارے میں ہم کہیں صاحب بہترین ہیں، یعنی بہترین کے آگے ہم کہیں گے بہت، بہت کا مطلب الآخر، اس کا مطلب آپ کے اندر 100 سے اوپر پرسنٹیج ہے تو ہم کہیں گے بہت اچھا، لیکن یہیں سے طے کرتے ہیں۔ اب ذرا سا آپ اندازہ لگائیے کہ جو چیزیں ہم نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر عمل کرتے جائیے، دیکھیے زندگانی کہاں پر ہے۔ مثلا بارہا میں نے کہا کہ آپ اپنے چپل اور جوتے کو اتارنے کے طریقے سے آپ پہچان لیے جائیں گے، ہم پہچان لیے جائیں گے کہ ہم اپنی لائف میں کتنی سسٹمیٹک وے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ آج ذرا سا اس چیز کے اوپر غور و فکر کیجیے کہ ابھی آپ آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، آپ دیکھیے اپنے چپل یا جوتے کے اتارنے طریقے کو کہ معلوم جائے ایک پیر آگے دوسرا پیر کہیں، چپل ادھر جوتا ادھر، سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کا مطلب آپ کے لائف میں سسٹم نہیں ہے، اور اگر آپ نے قاعدے سے ایک سلیقے سے ہنرمندی سے اتارا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلیقہ مند ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، خوشبو لگا دیجیے، رتبہ بڑھ گیا،
آپ مسجد آ رہے ہیں، بالوں میں کنگھی کر لیجیے تو بڑھ گیا، صحیح ہے نا؟ آپ آ رہے ہیں، لوگوں کو کچھ نہیں دے سکتے، اسلام نے کہا سلام کرو، کچھ جا رہا ہے؟ نہیں۔ اسلام نے کہا ذرا سا مسکی لے آؤ، مسکرا دو، کچھ جا رہا ہے؟ کہا نہیں۔ لیکن ہم اتنے کنجوس ہو چکے ہیں کہ اپنے چہرے پر مسکان لانے کے لیے بھی سوچتے ہیں کس کے لیے لائیں اور کس کے لیے۔ ایک صلوات تو پڑھیے۔ جبکہ آپ جانتے ہیں چہرے پر ابتسام کا آنا، مسکراہٹ کا آنا، مسکان کا آنا عطیہ الہی ہے، اور اللہ نے اس کا بھی اجر دے رکھا ہے۔ یعنی آپ سوچئے ذرا سی مسکان لانے میں آپ کا کچھ جا رہا ہے؟ نہیں۔ لیکن پھر وہی بات کہیں گے، ڈسپلے والے اسمارٹ فون ہے نا، جس کی ڈسپلے کی برائٹنیس بہت زیادہ لو ہو جائے تو وہ 100 پہنچانے کے بعد بھی آنکھیں گڑا گڑا کر کے دیکھے گا کہ اس کے الفابیٹ پڑھنے میں آ رہے ہیں، پکچر کلیئر ہے نہیں ہے۔ صاحب کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا پتہ نہیں، یہ بہت پرانا فون ہو گیا، بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ ذرا سا سوچئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو اللہ نے جو ڈسپلے دے رکھا تھا اتنا دھندلا ہو گیا ہے کہ لوگوں کی ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ یہ ان کے جانے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات تو پڑھیے۔ چہرے پہ ایک مسکان تو ہونی چاہیے، کم سے کم چہرے پہ ایک عطیہ الہی تو ہونا چاہیے۔ کہا اس کا بھی ہم اجر دیتے ہیں۔ امام نے کیا کہا؟ کہا اتنا تو کر سکتے ہو نا، دروازے پر آئے ہوئے انسان کے ساتھ چہرہ بگاڑ لو گے یا منہ پھیر کر کے چل دو گے؟ کہا منہ پھیر کر کے چل دیے تو فرشتے جہنم میں لے جا کر کے اسی منہ کے بل تجھے پھینک دیں گے۔ کہا پھر؟ کہا اگر تو نے مسکان سے وہ کیا، کہا تیرا ہاتھ پکڑ کر کے عطیہ الہی کے قریب تجھے نزدیک کر دیں گے۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہے، جانا کہاں ہے، اجر پانا ہے یا سزا پانی ہے، عمل تمہارا بتائے گا، صحیح ہے نا؟ اب امام نے چھوٹی چھوٹی باتیں کہیں، مثلا اسلام نے کہا جب آپ مسجد میں داخل ہوئیے کہا داہنا پیر آگے بڑھا دیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا دائنے پیر کی فضیلت زیادہ ہے تاکہ مسجد کے اندر یعنی جو تیرا داہنا قدم پڑے گا زیادہ دیر تک رہے۔ کہا جب مسجد سے نکلو، کہا بایاں پیر پہلے نکالو۔ کہا کیوں؟ تاکہ داہنا پیر دیر تک رہے، یعنی آنے میں داہنا پہلے اور جانے میں بایاں پہلے۔ آپ بتائیے کیا اگر کوئی داہنے بائیں پیر میں کچھ پہلے اور بعد میں کر دے کچھ چلا جائے گا؟ کہا نہیں جائے گا۔ کہا اگر تو نے اس کو مان لیا تو اجر ہم ضرور دیں گے، نیکیاں ضرور دیں گے، اچھائیاں ضرور دیں گے، ہم تمہیں حسنات ضرور دیں گے۔ اب آپ بتائیے ہمارا جا کیا رہا ہے؟ ذرا سا مان لینے میں جاتا کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں جاتا۔ کہا آپ سمجھتے ہو؟ کہا مسجد میں آ کر کے لیٹے رہتے ہو، دیر تک بیٹھے رہتے ہو، مولانا لمدہ 2 گھنٹے رہ کر کے جاتے ہو۔ اپنی بات کہہ رہا ہوں، مکتب میں آتا ہوں نا، ایک صلوات تو پڑھیے سب مل کر۔ میں اپنے اوپر کہہ رہا ہوں، آپ کسی کے اوپر ذہن مت لے کر کے جائیے گا۔ آپ مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، گنہگار تو بندہ ہے صرف، سمجھ رہے ہیں؟ صاحب آتے ہیں 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں، سجدہ کر کے گئے؟ کہا نہیں۔ کہا تحیہ مسجد کیا ہوتا ہے؟ کہا آؤ صرف استقبال مسجد کے لیے، مسجد کی برکت سے فیضیاب ہونے کے لیے، مسجد کے امور سے فائدہ اٹھانے کے لیے، تاکہ برکت تمہارے حال شامل رہے۔ کہا داخل ہو جاؤ، وضو کر لو، 2 رکعت مستحب تحیہ مسجد یا داخل مسجد کی نماز پڑھ لو، ہم تمہیں اجر دے دیں گے، اور نہیں پڑھیں گے تو کچھ چھین لیں گے۔ کہا نا۔ اب بتائیے امام صادق علیہ السلام کیا بتائیں گے؟ بہترین زندگی کیا ہے؟ کہا یہی تو ہے۔
ईमानदारी बताइए, मौलाना साहब वजू करते हैं 3 चुल्लू वाला, कि मालूम दिया नियत की और डायरेक्ट चेहरे के ऊपर, अपनी बात कह रहा हूँ, और उसके बाद दाहिना हाथ बायां हाथ, सर का मसा, पैर का मसा, वजू मेरा सही है गलत है? सही है। अल्लाह ने कहा ज़रा सा मुस्तहबात भी कर लो। कहा क्यों? कहा हाथ धुलो 2 मरतबा। कहा धुलो सवाब देंगे, नहीं धुलोगे तो कुछ नहीं जाएगा, धुल लिया सवाब देंगे। कहा और? कहा कुल्ली कर लो 3 बार, ताकि जो दांत ओत में फंसा वसा हो या कुछ रह गया उसको भी तुम बाहर कर दो। कहा क्या होगा? कहा ये जो मुंह का जायका तेरे अंदर पाया जाता है, इस जायके को हम जन्नत के जायके से बदल देंगे, बदल देंगे। जाइए वजू की जो दुआ है पढ़िएगा, पानी पर नजर पड़े तो क्या करना चाहिए, जब हाथ धुले तो क्या कुल्ली करे, नाक में पानी, ये सब दुआ है। और उसके बाद कहा ये नाक में पानी डाल लो, सही है। कहा क्या होगा? कहा ताकि ये जो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी नाक है, ये इस्तिश्माम कर सके, सूंघने की सलाहियत पैदा हो जाए जन्नत की बू की। मौलाना नमदार कितना तुम अपना नुकसान कर रहे हो ना, जल्दी में शॉर्टकट में 3 चुल्लू में काम चला लिया, और ना जन्नत की बू सूंघने की फिक्र है और ना जायका चखने की वो है। अब बताइए मौलाना नमदार का गया क्या? इतनी चीजें गई और नहीं किया, क्या नमाज नहीं हुई? हो गई। कहा बस यही चीज तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम सिखाना चाहते हैं कि तुम छोटी छोटी बातों को अमल में लाते चले जाओ, हम तुम्हें इतना नवाज देंगे कि तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं होगी। एक सलवात पढ़िए सब लोग। छोटी छोटी बातें, और इन छोटी छोटी बातों के ऊपर हमें क्या करना चाहिए? अमल करना चाहिए। आप ईमानदारी बताइए, हम नमाज पढ़ने के लिए आए, मतलब वजू कर लिया हमने, देखिए बेहतरीन बात, बेहतरीन जिंदगी, बेहतरीन चीजें। इस्लाम ने क्या कहा? कहा जो आने वाला है ये अगर सलाम कर लेगा क्या जाएगा? कहा कुछ नहीं जाएगा, सवाब जरूर मिलेगा। कहा भाई मस्जिद में आए कोई नहीं मिला, कहा कोई नहीं मिला, कोई भी नहीं है, तुम आते ही साथ सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह कहो। तुम्हें नजर कोई नहीं आ रहा, कहो अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह कहो। कहा कहोगे ना, तुम कहोगे यहां पर, बरकत पहुंचेगी कहां पर? तुम्हारे घर में। तुम सलाम यहाँ पर करोगे, खैर बरकत जाएगी कहाँ पर? तुम्हारे घर में। अब यहाँ से पलट करके जाओ, घर वालों को सलाम करो, दाखिल हुए, सलाम अलैकुम, कोई नहीं है, आप दरवाज़ा खोल के जा रहे हैं कि ये अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। अब आपने रसूल को सलाम किया, जितनी वहाँ की शैतान थी वो पहले ही बाहर हो गई, क्योंकि वो समझ गई ये घर रसूल का घराना है। समझ रहे हैं? यानी शैतानों के रहने की जगह नहीं है। आज तुम्हारा अख्तियार है, चाहो तो सलाम करके रसूल को मेहमान बना लो, और चाहो तो शैतान मकीन तो पहले से है, उसको रहने दो। लेकिन हाँ, अगर रसूल को बुला लोगे तो शैतान नहीं रहेगा। ये सब क्या है? छोटी छोटी बातें हैं कि अगर तुम सलाम करते जाओगे, ये करते जाओगे, और अगर मोमिन हो, अल्लाह ने क्या कहा? कहा तो सलाम करो, और उसके बाद कहा नमाज पढ़ लिया। अब कभी कभी फलसफे को पढ़िए, देखिए ये सब बातें हमें जो बताई नहीं जाती, मालूम है, लेकिन कभी कभी टोका दिया जाता है ताकि आप उसके ऊपर डटे रहें। कहा क्या? कहा साहब बहुत सारे अफराद हैं आज कोरोना वायरस की वजह से डरते हैं कि साहब मुसाफा कर लिया, इनका कीटाणु अगर आ गया, इधर वायरस आ गया, ये दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना, लेकिन इतना यकीन कर लो कि अगर अल्लाह की राह में आने के बाद हदीस कहती है मुसाफिया कर लिया तो गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे पत्ते झड़ते हैं। तो जब गुनाह झड़ सकते हैं तो आयरस वायरस का, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह।
सकता है? حدیث کے اوپر یقین ہے؟ ہاں یقین رکھو، مسافہ کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، ساری چیزیں جھڑ جاتی ہیں. کہا اس کام کو انجام دو، اور اس کے بعد اب جا کر کے کہا گیا جب تم سلام پھیر لیتے ہو نا، اب مومن سے کہا مسافیہ کرو. اب جب تم نے مسافیہ کر لیا تو آپ جانتے ہیں کیوں کرتے ہو؟ کہا الصلاۃ معراج المومن، نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے. مومن معراج پر گیا تھا، پلٹ کر کے آیا تو اپنے دوست سے ملاقات کر کے بتا رہا ہے میں واپس آ گیا ہوں. ایک سلوات پڑھیے سب من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آئیے ایک اعلان، چونکہ وقت کم ہے بقیہ باتیں میں چھوڑ دیتا ہوں کہ یعنی ایام ادا کا سلسلہ چل رہا ہے. آپ حضرات کثیر تعداد میں شرکت کریں اور انشاءاللہ یعنی منڈے کو مردانہ پروگرام زینب کلاسز میں ٹھیک 8 بجے ہوگا، جس میں مولانا اطہر صاحب تشریف لائیں گے. کثیر تعداد میں وقت کی پابندی کے ساتھ آئیے گا. اور عورتوں کا پروگرام کا سلسلہ چل رہا ہے آج سے 2:30 بجے، یعنی آج اور کل 2:30 بجے، اور اتوار کے دن تابوت کا پروگرام ہے وہ 2 بجے سے شروع ہوگا. اپنے گھر میں خواتین کو پہنچا دیجیے گا یہ بات کو، تاکہ کم سے کم شہداری کے ذکر میں شرکت کر سکیں. پروردگار عالم سے دعا یہ ہے کہ جتنے بھی مومنین موجود ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. مولا ہمارے امام کے ظہور میں دائم فرما، اور ہم سب کو ان کی آوان و انصار میں شمار فرما. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.